بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارا اصول الشاشی کا سبق چل رہا ہے اور ہم جو ہے وہ اس چیز ایسی فصل پڑھ رہے ہیں جس فصل کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے الفاظ کی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ کی حقیقت کو چھوڑ کر اور دوسری معنی مراد لی جاتی ہے، تو وہ فصل پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر دوسری جو چیز تھی، یعنی نفس کلام کے اندر جو الفاظ کی دلالت ہے، نفس کلام کے اندر جو الفاظ کی دلالت ہے، اس سے بھی کیا ہوتا ہے، الفاظ کی جو حقیقی معنی ہوتی ہے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو دو ہمارے پورے ہوئے، پہلا تھا عرف اور رواج۔ ٹھیک ہے، عرف کو رواج بھی کہتے ہیں، اور عرف کے اندر لوگوں کے درمیان جو چیز مشہور ہے یہ بھی عرف ہی کہلاتا ہے۔ اور دوسری ہم نے پڑھی تھی نفس کلام کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان سے جو ہے وہ دلالت حاصل ہوگی، تو اس سے بھی حقیقی معنی کو چھڑا جائے گا۔ تو اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی مملوک والی، مملوک کے اندر من کل الوجوہ اس کا مالک ہونا ضروری تھا۔ تو اس کی مزید وضاحت ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر پڑھی ہے۔ آج ہم اس کی تیسری قسم پڑھیں گے کہ جس کے ذریعے الفاظ کی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج سیاق کلام، کلام کا جو ما قبل ہے، کلام کا جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے، ایک بندہ کلام کرتا ہے تو پہلے وہ اس کا کچھ شروع والے الفاظ ہوتے ہیں اور اس کے بعد والے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو سیاق کلام، کلام کی جو ابتدا ہے، کلام کی جو شروعات ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہم دلالت کرتے ہیں، دلالت کرتے ہوئے حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی مثالیں پڑھیں گے تو آپ مزید انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں وَالثَّالِثُ قَدْ تُتْرَكُ الْحَقِيقَةُ بِدَلَالَةِ سِيَاقِ الْكَلَامِ۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کبھی کبھار حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے بھی حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے کبھی کبھی۔ قد جب مضارع پر داخل ہو تو وہ تقلیل کا فائدہ دیتی ہے، اس کے ترجمے میں کبھی کبھی آتا ہے، کبھی کبھار حقیقت کو چھوڑا جاتا ہے سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ سیاق کلام مطلب کلام کی ابتدا، کلام کا جو ما قبل ہے اس کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قال فی السیر القبیر اذا قال المسلم للحربی انزل فنزل کان آمنا۔ کسی قال فی السیر سبیر، امام محمد نے، اس قال کا فاعل ہے امام محمد، کیونکہ السیر القبیر یہ کتاب امام محمد علیہ رحمہ کی ہے۔ تو امام محمد علیہ رحمہ نے سیر کبیر کتاب کے اندر فرمایا کہ اذا قال المسلم للحربی، جب مسلمان حربی کافر کو کہے انزل نیچے اتر، فنزل کان آمنا، تو وہ جو کافر تھا وہ نیچے اترا، فنزل کان آمنا، تو اگر وہ نیچے اترا کافر تو وہ امن والا ہوگا۔ جنگ چل رہی تھی مسلمان اور کافروں کی، تو مسلمان جو تھا وہ نیچے تھا اور کافر جو تھا وہ اوپر تھا قلعے کے اندر۔ تو مسلمان نے کہا نیچے اترو، تو ہر بھی وہ نیچے اتر آیا، تو اب وہ کیا ہوگا، امان والا ہوگا، اس کے ساتھ لڑیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، ولو قال انزل ان كنت رجلا، اور اگر مسلمان نے حربی کو کہا، نہیں، اگر مسلمان نے اس حربی کو کہا کہ انزل ان كنت رجلا، تم نیچے اترو اگر تم مرد ہو، اگر تم مرد ہو تو نیچے اتر کر دکھاؤ۔ تو یعنی یہ جو کلمات ہیں یہ دھمکانے پر اور اس کو چیلنج کرنے پر جو ہے وہ ابھار رہے ہیں۔ انزل ان کنت رجلا، نیچے اترو اگر تم مرد ہو۔ تو اگر وہ نیچے اتر آیا، جو شخص ہے، کافر ہے، حربی ہے، فنزل لا یکون آمنا، تو اگر وہ نیچے اتر آیا تو وہ امن والا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ
اس مسلمان نے جو اس کو کہا ہے، یہ کلمہ کہا، یہ جو جملہ کہا ہے، یہ جرت پر اتارنے کے لیے کہا ہے کہ اگر تمہیں لڑنے کی جرت ہے، لڑنے کی ہمت ہے، تو تم نیچے اتر آؤ اور مجھ سے لڑو۔ تو اگر وہ نیچے اتر آتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ جو ہے وہ امن والا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نیچے اترا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لڑنے کے لیے نیچے اترا ہے، جرت دکھانے کے لیے جو ہے وہ اترا ہے۔ تو لا یکون آمنن، لا یکون آمنن، تو وہ امن والا نہیں ہوگا، کافر۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ ایک مثال دی۔ آگے دوسری مثال بیان کرتے ہیں اسی کے اندر، یعنی سیر کبیر کے اندر امام مسلم امام محمد مثال بیان فرماتے ہیں کہ ولو قال الحربی الامان الامان، اگر حربی نے یہ کہا کہ الامان الامان، امان امان، یعنی اس سے پہلے ہم فعل معذوف نکالیں گے، اعطونی، یعنی مجھے دو، امان دو۔ ٹھیک ہے، تو حربی نے کہا الامان الامان، تو مسلمان نے اس کے جواب میں کہا الامان الامان، تو کانا امنا، تو امن ہوگا۔ کافر نے کہا امان امان، تو مسلمان نے بھی کہا امان امان، یعنی میں تمہیں امان دیتا ہوں، تم نیچے اتر آؤ۔ تو کان امن، تو اب یہ جو حربی ہوگا وہ امن میں ہوگا، اب اس سے لڑا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو سیاق کلام ہے، کلام کی جو ابتدا ہے، وہ اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ جو الفاظ ہیں ان سے امن طلب کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سیاق کلام کی دلالت کی وجہ سے ہم الفاظ کی حقیقت کو چھوڑیں۔ الامان الامان، جیسے اگر الفاظ کو دیکھا جائے تو ان سے کوئی مطلب نہیں نظر آ رہا۔ الامان، امان امان کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ تو نہیں آ رہا، امان وہ طلب کر رہا ہے یا امان طلب نہیں کر رہا، تو ان الفاظ سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا، لیکن سیاق کلام کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم حقیقت کو چھوڑیں گے، اور جو ہے وہ سیاق کلام کی وجہ سے ہم اس کی جو بعض معنی ہے اس کو لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں ولو قال الامان ستعلم ما تلقي غدا ولا تعجل حتى ترى، جو حربی تھا اس نے کہا مسلمان کو الامان الامان، تو اب مسلمان نے اس کافر کے ان کلمات کے جواب میں کہا الامان ستعلم ما تلقي غدا ولا تعجل حتى ترى، کہ امان وہ ہے جس کو تو جانے گا جب وہ تمہیں ملے گا، امان وہ ہے جس کو تو ان قریب جانے گا، ما تلقا غدن، جو تمہیں ملے گا، جو تمہیں پہنچے گا، اور تم جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم دیکھ لو۔ جیسے ہمارے یہاں دھمکایا جاتا ہے نا، کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اب صلح کر لو، مت مت لڑو، امن کر لو، تو آگے والا بندہ اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ بھائی اب امن امن کی بات کر رہے ہو، امن تو تمہیں کل پتا چلے گا، جب میں تم سے لڑوں گا، تمہیں دو چماٹے ماروں گا، تو تمہیں امن کا پتا پھر چلے گا۔ تو یہ اس کے جواب میں کیا کیا جاتا ہے؟ ری ایکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے کلمات کو، اس کے جملے کو تسلیم نہیں کیا جاتا، اس کو جواب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیچے اگر ہم پہلے عائشہ کے اندر دیکھ لیں تو پتا چلے گا کہ ستعلم ما یصیبک من محاربتی ولا تعجل فی الامر الذی انت فی بل اصبر حتی تر الآن شجاعتی وقتالی معک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صبر کرو، تمہیں امان کی پڑی ہے، صبر کرو، تم میری شجاعت اور میرا تم سے لڑنا، جہاد کرنا تمہیں پتہ چلے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں، میری شجاعت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان جو ہے وہ اس کو، کافر کو امان نہیں دے رہا۔ فسار الکلام للتوبیخ مجازن، تو یہ جو کلام ہوگا یہ ڈرانے کے لیے ہوگا، دھمکانے کے لیے ہوگا، بلکہ امان کے لیے نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اگر وہ اتر آتا ہے تو امان نہیں دیا جائے گا۔ فنزل لا یکون آمنا، تو اگر وہ کافر اتر آیا تو وہ امان والا نہیں ہوگا، اس کو امان نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ جو سیاق کلام ہے، مسلمان کا جو جواب ہے اس کا جو سیاق کلام ہے وہ یہ ہے کہ امان نہ دیا جائے، سیاق کلام سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی امان نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، آگے مثال بیان کرتے ہیں اس کی۔ آ، تیسری مثال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ولو قال اشتر لی جاریتن لتخت لتخدمنی لتخدمنی، تو ایک بندے نے اپنے وکیل کو کہا کہ میرے لیے ایک جو ہے وہ کنیز لے کر آؤ، خرید کر آؤ۔ ولو قال، کسی بندے نے کہا کسی شخص کو کہ اشتر لی جاریتن لتخدمنی، لے یہ جو ہے وہ امر ہے، اشتر خریدو، لی میرے لیے، جاریتن ایک کنیز، ایک باندی جو میری خدمت کریں، ٹھیک ہے۔ تو فشترا الام یا، تو اب وہ جو جس کو حکم دیا تھا، جس کو اس نے خریدنے کے لیے بولا تھا، یعنی جو اس کا وکیل تھا، اس نے کیا کیا، جو اندھی کنیز تھی، نابینا کنیز تھی، اس کو اس نے خرید لیا۔ اول شاء، یا پھر یہ جو لنگڑی ہوتی ہے یعنی معذور، جسے کہہ لیں کہ معذور کنیز کو، معذور باندی کو اس نے کیا کیا، خرید لیا، تو لا یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مقصد تھا غلام خریدنے کا، جو اس باندی کو خریدنے کا، جو کنیز کو خریدنے کا مقصد تھا، وہ مقصد تھا خدمت۔ تو جو نابینا غلام ہوگی یا پھر جو معذور غلام ہوگی، تو وہ تو خدمت نہیں کر سکے گی، اس کو پانی کیسے پلائے گی، اس کے لیے کھانا کیسے پکائے گی؟ تو جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو لتخدمنی، اس کلمے سے، سیاق کلام سے ہمیں یہ پتا چلا کہ عورت وہ لینی ہے، کنیز وہ لینی ہے جو صحیح سالم ہو۔ تو صحیح سالم اگر نہیں لیتا تو یہ جائز نہیں ہوگا، صحیح سالم ہی لینا اس کو پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی۔ اسی طرح اسی طرز پر دوسری مثال بیان کرتے ہیں، ولو قال اشتر لی جاریتن، اگر کسی بندے نے اپنے وکیل کو کہا اشتر لی، خریدو میرے لیے، جاریتن ایک غلام، یعنی ایک کنیز میرے لیے خریدو، حتی آتا، یہاں تک کہ وہ جو ہے وہ، حتی آتا، عطا، ہاں یہ فعل ہے، وتی سے، وتی مصدر سے یہ فعل ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ وتی کروں، یعنی جو وہ شخص ہے، جو وکیل ہے، جو خریدنے کے لیے کسی شخص کو بول رہا ہے، تو اس کی خریداری کا مقصد کیا ہے، اس کنیز سے وتی کرنا، میرے لیے غلام خریدو، یہاں تک کہ میں اس کو، اس کے ساتھ کیا کروں، وتی کروں۔ تو اب جو غلام ہے وہ کیا کرتا ہے، فشترا اختہ من الرضاعۃ، تو اس وکیل نے کیا کیا، اس موکل کی، یعنی جس نے اس کو کہا تھا میرے لیے خرید لاؤ، تو اس کی رضائی بہن کو یہ خرید کر لا رہا ہے۔ فشترا اختہ من الرضاعۃ، اختہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے، اس کا مرجع ہے موکل، تو اب اس نے موکل کی رضائی بہن جو ہے وہ خرید کر لایا، موکل کی رضائی بہن خرید کر لایا، تو لا یکون علی الموکل، تو اب جو خریداری ہوگی، اس کا ثمن دینا اس موکل پر دینا لازم نہیں ہوگا، کیونکہ جو رضائی بہن ہوتی ہے اس کے ساتھ جمع کرنا، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتی ہے رضائی بہن۔ تو اب وہ ایسی کنیز لاتا ہے جو اس کی رضائی بہن ہے، تو پھر یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، یہ بے کے پیسے اس وکیل کو ہی بھرنے ہوں گے، موکل پر دینا لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔